بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ طٰہٰ کے بعد اگلی سورت سورہ انبیاء ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے مگر یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہیں۔ اس حساب سے مراد روز قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں، اور اس سے مراد ہر شخص کا اپنا حساب بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا حساب اس کا مرنے کے ساتھ ہی کسی نہ کسی درجے میں شروع ہو جاتا ہے، بلکہ مرنے سے پہلے ہی موت کے فرشتے اس کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ تو کس درجے میں ہے، ورنہ قبر میں جا کر اس سے سوال ہوتے ہیں جس سے اس کا جو ہے انجام آگے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور موت انسان کی کب آئے گی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا سانس موت کا ہو سکتا ہے 10 سال ابھی زندگی ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت کھڑے کھڑے اس زمانے میں بالخصوص آ رہی ہے۔ یہ حادثاتی موت کا زمانہ ہے، جتنے معالجات علاجات بڑھ رہے ہیں اتنا ہی موت کو روکنے میں انسان ناکام ہو رہا ہے۔ موت دوسرے راستوں سے آدمی کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، چلتے چلتے لوگ مر رہے ہیں، حادثوں میں مر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے موت آ رہی ہے۔ اس لیے غفلت کی زندگی سے انسان کو نکل آنا چاہیے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے منع کیا مگر قوم باز نہ آئی، تو آپ نے جب وہ قوم میلے پر گئی تھی ان کے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے آ کر تفتیش کی تو ابراہیم علیہ السلام کا نام سامنے آیا۔ پوچھا کہ ابراہیم تم نے توڑا ہے بتوں کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ دیکھو بڑا بت ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں ہے، کیونکہ بڑا بت تو یہ توڑ نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں یہ سارا کام اسی لیے کیا تھا، اس لمحے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ بڑا بت تو کچھ نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ جو کلہاڑا ہاتھ میں لے کر اسے حرکت نہیں دے سکتا وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنا سکتا ہے، اور وہ تمہیں نفع نقصان کہاں سے پہنچا سکتا ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پر اور تمہارے اوپر اف ہے، تف ہے، افسوس ہے۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے لاجواب ہو گئے جب بات سے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سزا دو، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آگ جلائی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور اس آگ کو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، بلکہ سلامن خوشگوار ہو جا، یعنی آگ میں ایسا بہترین موسم اللہ نے عطا فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو شاید باہر نہیں تھا۔ باہر اچھی سے اچھی جگہ پر بھی وہ خوشگوار موسم نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں عطا فرمایا۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا کہ بھائی اللہ کے حکم میں اللہ کے لیے انسان اگر بظاہر مشکل صورتحال میں بھی پھنس جائے، دو چار ہو جائے، تو بھی اللہ اس کو اس مشکل کے اندر بھی ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں عطا فرمایا۔ آگ سے بڑی تکلیف تو کوئی نہیں، لیکن اسے بھی ابراہیم کے لیے نار کو گلزار بنا دیا۔ آگے اس سورۃ مبارکہ میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک زندہ رکھا، اور یہ اللہ کا ایک جو ہے قدرت کا کرشمہ ہے۔ پھر یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اپنا ورد رکھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائے اللہ تعالیٰ اسے بہت سی جو ہے مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے اگلی سورت سورہ حج ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم
قرآن پاک میں چند مضامین ایسے ہیں جن کا تکرار ہوا ہے، بار بار ان کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک قیامت کا منظر ہے۔ قرآن پاک اس کو ایسے انداز میں کھینچتا ہے کہ آدمی دہل جاتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ماں جیسی ممتا کہ جس سے بڑھ کر کوئی پیار دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی اپنے ماں بچے سے غافل ہو جائے گی۔ بلکہ قیامت کا دن فرمایا ایسا ہوگا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھڑا ہونے کو ترجیح دے گی، یعنی وہ اپنی اپنی کا دن ہوگا۔ تو اس دن کو سامنے رکھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ قرآن پاک اسی صورت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر تاجرانہ عبادت، یعنی تاجرانہ مطلب یہ ہے کہ مال دے رہے ہیں، جہاں سپلائی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو مال دے گا، نہیں ہو رہا تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک انسان، لیکن خیال یہ ہے کہ مجھے کچھ دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں، میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک ہے کہ نماز کی برکت سے مسئلوں کا حل ہونا، اس پر یقین رکھنا، یہ تو ہے۔ ایک ہے اسی مقصد کے لیے نماز پڑھنا، گویا کہ نماز کو جو کہ اللہ کا حکم ہے ذریعہ بنا لیا ہے اپنے دنیا کے مسئلے حل ہونے کا۔ اب یہ بندہ بڑا مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے سے ٹھیک ہے مسئلے حل ہوتے ہیں، مگر نیک لوگوں پر بھی آزمائش آ جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائش آ جاتی ہے۔ اب جب اس پر آزمائش آئے گی تو یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اگر آزمائش آئے گی تو یہ پلٹ جائے گا، یہ آنکھیں پھیر لے گا، یہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، میں نے نماز پڑھی اور پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے دین پر چلا پھر بھی یہ ہو گیا، فلانا نماز بھی نہیں پڑھتا اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، ایسی نماز کو سلام ہے۔ تو یہ اصل میں اپنی نماز کو سلام نہیں کر رہا بلکہ اپنی کامیابی کے سامان کو سلام کر رہا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے خسرت الدنیا والآخرہ، یہ بندہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہے، ذالک هو الخسران المبین۔ اس لیے انسان کو اللہ کی عبادت، اللہ کا نام، ذکر، تلاوت، یہ نیک کام، نیکیاں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا ریوارڈ مجھے دنیا میں ملے گا۔ دنیا میں بدلہ کافر کے لیے ہے نیکی کا، مسلمان کے لیے اصل میں دنیا میں بدلہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت اس کی جھلک دے دیتے ہیں، ورنہ دنیا کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی ایک نیکی کا بدلہ بن سکے پوری دنیا۔ تو اس لیے اصل عبادات آخرت کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ دنیا میں باقی جیسے حالات ہوں، اگر اچھے حالات ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر کہیں تنگی تکلیف آ گئی تو صبر کرے۔ صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ آگے اسی سورت مبارکہ کے اندر قربانیوں کا تذکرہ ہے کہ قربانیاں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج کے موقع پر ہوتی ہیں، فرمایا کہ ان کی ایک صورت ہے کہ جانور اچھا ہو، موٹا تازہ ہو اور خون خود بہا جائے۔ دوسرا ان کی حقیقت ہے، تو جیسے حقیقت کیا ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ جیسے تم لوگ جانور کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہو اور دیکھنا چاہیے، ایسے ہی یہ بھی دیکھا کرو کہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے، وہ اخلاص ہمارا کتنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور تو بڑے بڑے کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، مگر پیچھے جذبہ ریاکاری کا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا قربانی کی سیٹھ صاحب نے اور چودھری صاحب نے کیا جانور کاٹے ہیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے نا، یہ اس قربانی کو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں چھوڑے گا، اس کو بالکل ختم کر دے گا۔ آگے اگلی سورت سورہ مومنون ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس مومنون سورت میں مومنین کی صفات کا بیان ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں دائیں بائیں دیکھنا، حرکت کرنا اور ایسی حرکتیں کرنا جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ نماز تو برائے نام پڑھ رہا ہے، نماز میں ہے نہیں۔ اور اعراض عن اللغو، اور جو لغو باتیں ہیں ان سے بچنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جس چیز کا دنیا و آخرت میں انسان کو فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ مسلمان کے اسلام کی خوبی ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں،
اپنی جو شہوت ہے، اپنی خواہش ہے، جنسی خواہش، اس کو صرف اس جگہ پورا کرتے ہیں جہاں اللہ نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بیویاں ہیں ان کی یا باندیاں ہیں، کسی زمانے میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر جگہ کو اپنے لیے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور ہر عورت کو اپنی بہن بیٹی کی طرح احترام اور تقدس دیتے ہیں، اور پھر عہد اور امانت کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور توحید پر کاربند ہیں، اور ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ یہ مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ یعنی دنیا میں جس انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئیں، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی جانب سے اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ آگے سورۃ مبارکہ کے اندر فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم نیک اچھی چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ علماء نے لکھا کہ اس میں دو باتیں ذکر ہوئی، اچھی کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ تو اچھی غذا، لقمہ حلال، اچھا پاکیزہ کھانا، اس کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا جو رول ہے دنیا میں، کردار ہے، اس کے اندر اس کی غذا کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ یعنی آدمی حرام کھائے اور پھر کہے کہ میں بہت اچھے کام دنیا میں کروں، یہ عام طور سے نہیں ہوتا۔ جو جیسا کھائے گا ویسا ہی گائے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم، آگے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یعنی تم دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ اس لیے کہ کھاؤ پیو، کھانا پینا، سونا جاگنا، کپڑے مکان، یعنی جو ایک کافر زندگی گزار رہا ہے، جانور کی زندگی گزار رہا ہے، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی کا جمع تفریق حاصل یہی ہے؟ بچے پیدا کر لیے، ان کی شادیاں کر لی، ان کو پڑھا دیا، بس یہی ہے؟ یہ تو کافر بھی کر رہا ہے۔ تم کس لیے دنیا میں آئے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بیکار آئے ہو؟ یہ تو بیکاری ہے، یعنی یہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا یہ تو بیکاری ہے۔ بیکاری بائی معنی کہ مقصد نہیں ہے، یہ کوئی ویژن نہیں ہے زندگی کا، کوئی ہدف نہیں ہے کہ ہم جی رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ بھائی کھانا تو آپ کی ضرورت ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ دنیا میں کیا کرنے آئے ہو اور کر کیا رہے ہو، اور تم دنیا میں اپنے بعد کیا چھوڑ کے جا رہے ہو جس کے اوپر تمہیں یہ ہو کہ ہاں ہم ایک زندگی بھرپور گزار کر گئے ہیں۔ تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے، کھانا پینا تو وہ بھی کر رہا ہے، بچے بھی پیدا کر رہا ہے، اور جیسا کیسا اس کا رہن سہن ہے، گھر بھی بناتا ہے اپنا، چڑیا بہت اچھا گھر بناتی ہے ہم سے۔ تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ سب ضرورتیں ہیں۔ ضرورت راستے کی چیز ہوتی ہے، مقصد وہ ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو مقصد ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا، ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنا، اور ایک اچھا انسان اپنے پیچھے چھوڑ جانا اولاد کی صورت میں۔ آگے جو ہے سورہ نور ہے 18ویں پارے میں۔ یہ صورت بڑی اہم صورت ہے، چونکہ اب ہمارا خلاصہ ہے تو خلاصے میں تو اس کو نہیں اتنی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا، ورنہ اصل میں یہ سورہ نور یہ اسلام کے نظام عفت و عصمت، پاک دامنی کا ایک نظام۔ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ کہ جس میں انسان کا کردار محفوظ ہو، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، بچوں کی نسلیں جو ہیں وہ محفوظ ہوں، حلال کے بچے ہوں، حرام کے نہ ہوں، مختلف بہرحال ایک پورا اس کا نظام ہے۔ تو اس کا پوری ترتیب اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو جو ہے الگ سے بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں مختصر چند نکات بیان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز اس میں جو بیان ہوئی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جس کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ پہلی چیز اس میں بیان ہوئی زنا کی سزا۔ جو آدمی غیر شادی شدہ ہے، ابھی شادی اس کی ہوئی نہیں ہے، وہ زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے دونوں کو لگائے جائیں۔ فرمایا کہ یہ سزا ایسی ہے کہ اس کو دینے میں تمہیں کوئی ہمدردی آڑے نہ آ جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس سزا کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، تاکہ عبرت بن جائے۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ہٹ جائیں، ڈر جائیں، اور اللہ کی حدود ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہیں۔ آگے یہ تو غیر شادی شدہ کنوارے زانی کی سزا ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے پھر اس کی سزا اور ہے، وہ ہے کہ فرجموہما، ان کی سزا رجم ہے، یعنی مرد کو عورت کو دونوں کو اگر شادی شدہ ہو کر زنا کر رہے ہیں تو ان کو پتھر مار 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 کے ان کو مار دیا جائے۔
یہ ان کی سزا ہے، عبرتناک سزا ہے، بہت خطرناک سزا ہے دنیا میں، اور اس کو اللہ نے قصداً رکھا ہے تاکہ اس جانب سے شیطان انسان پر حملہ نہ کرے۔ آگے تہمت کی سزا ہے کہ جو آدمی کسی مرد پر یا عورت پر الزام لگاتا ہے زنا کا اور وہ الزام ثابت نہیں کر پاتا تو اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے جو ہے تاکہ لوگوں کی عفت پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر آگے عورت اور مرد کا آپس میں اگر زنا کا الزام ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے جسے لعان کہتے ہیں، جس کی تفصیل تفاسیر میں اور کتب فقہ میں موجود ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعہ افق ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں میرا ہار گم گیا، رہ گیا۔ میں نے بجائے بتانے کے جلدی سے واپس گئی تاکہ میں ہار لے آؤں، وہاں تلاش کرتے کرتے مجھے تاخیر ہو گئی اور قافلہ چل دیا۔ جب واپس اپنی جگہ پر آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو میں وہیں سمٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بچھڑ جائے تو جس جگہ بچھڑا ہے وہیں واپس آ جائے، تو آپ وہیں بیٹھ گئی۔ تو ایک پیچھے ایک صحابی تھے جو قافلے کی چیزیں اٹھایا کرتے تھے، وہ اپنا اونٹ ساتھ لا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے اونٹ بٹھا کر لا حول پڑا اور اونٹ بٹھا کر ایک طرف ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہا کہ سوار ہو جائیں، بات بھی نہیں کی۔ اس حد تک جو ہے وہ صحابہ کی وہ تھی، ایمان تھا۔ حضرت عائشہ اس پر بیٹھ گئیں اور قافلے کو جا کر مل گئیں۔ یہ بس مختصر واقعہ تھا جس پر منافقین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی ایسی باتیں شروع کر دی کہ جو کاشانہ نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ صورتحال رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کی حالت میں رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پتہ چلا تو آپ بھی پریشان ہوئے۔ پھر بالآخر تفصیل بڑا دردناک واقعہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور تفاسیر میں بھی تفصیل اس کی ذکر ہے، بہت مفید تفصیلات ہیں بعض اس کی۔ تو اس میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں برات نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں پاک دامن ہوں تو اللہ میری صفائی میں کچھ نہ کچھ فرما دیں گے، لیکن بس یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیں گے، کوئی خواب دکھا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میری پاک دامنی میں اللہ قرآن پاک کی آیات اتاریں گے اور وہ آیات جو ہے وہ قیامت تک تلاوت بھی کی جائے گی ان کی، یہ نہیں سوچا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اور بجا طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اس اعزاز پر فخر ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ بے گناہ ہوتا ہے مگر وہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس کی صفائی لینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، تو ایسے حالت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی صفائی کا کہیں ایسا نظم فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مسلمانوں کو کہیے کہ اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا نہ کریں، زنا کی طرف نہ جائیں، لیکن اس حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر شیطان کا تیر ہے، جب یہ تیر پڑتا ہے تو چیز کو شکار کرتا ہے، یہ آدمی کو شکار کر لیتا ہے۔ نظر جو ہے اس لیے فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت پر، کسی کی بہن بیٹی پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اگر پہلی نظر معاف ہے لیکن اس کے بعد دیکھنا یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ جس سے عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ انسان خاتمے سے محروم ہو جاتا ہے، اچھے ایمان پر خاتمہ اس کی وجہ سے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت واقعات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ میرا دل چاہتا ہے میں زنا کروں۔ آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ آخر کسی کی بہن بیٹی ہوگی، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کے بارے میں کوئی یہ جذبات رکھے؟ نہیں میں تو نہیں چاہتا، میں تو غیرت مند انسان ہوں۔ فرمایا کہ جس کے بارے میں تم سوچتے ہو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، تو اس لیے مسلمان کو دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح احترام دینا چاہیے۔ یہ جو اپنی بیٹی انسان کی پیدا ہو جاتی ہے، کہ کوئی کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھے، صاحب تھے، وہ ذرا آوارہ قسم کی زندگی جیسے ہوتی ہے بعض اوقات، ماحول سے بگڑ کر آدمی چل پڑتا ہے، وہ گزارتا تھا۔ ایک دم کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑا پاک دامن ہو گیا اور اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی، جھک گئی ہے نظر۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ تو کیا ہو گیا، تجھے کوئی شیخ طریقت مل گیا ہے، کوئی بڑا کوئی تیرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ رویہ بدل گیا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرا پیر پیدا ہو گیا،
کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اب جب میری بیٹی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو اب مجھے بیٹی کا احترام سمجھ میں آیا ہے کہ بیٹی کا کتنا احترام ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کی بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن کی بیٹی کیوں نہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. تو یہ احترام والا جذبہ ہے جو انسان کو عرش پر پہنچاتا ہے. اس لیے فرمایا عفو تعف نساؤکم، کہ تم پاک دامنی کی زندگی گزارو، کسی کی بہن بیٹیوں کو نہ دیکھو، اللہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے آدمی کو اپنی نظر کی حفاظت بڑی بنیادی چیز ہے، اسی سے آدمی کی فرج محفوظ، شرمگاہ محفوظ رہتی ہے. آگے عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی بن سور کر ٹھن بن کر بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو. یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں کہ بے پرد ہو کر عورت باہر نکلے، اور فرمایا کہ جو عورت بن سور کر نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، فإنها هي الزانیہ، وہ زنا کرنے والی ہے. شیطان اس کے پیچھے آتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے، لوگوں کو اس کو دکھاتا ہے، تو سارا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے باہر عورت نکلے تو پردے میں نکلے، خوشبو ایسی لگا کر نکلے کہ جو نمایاں جو نظر تو آئے ہو لیکن اس کی خوشبو زیادہ تیز نہ ہو جو لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. آگے فرمایا کہ اپنی باندیوں کے نکاح جلدی کیا کرو، اگر یہ معاشی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو نکاح کی برکت سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھولتے ہیں. کیا خبر کہ کس جان کی وجہ سے رزق انسان کے پاس آتا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. آگے اسی سورۃ مبارکہ کے اندر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ایک ادب بیان ہوا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا زید یا فلان، ایسے آپ کا نام لے کر نہ پکارو، یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یعنی لقب سے پکارو، احترام سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کسی کو بلائیں، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، تو یہ نہ کہو کہ اچھا میں آتا ہوں، نہیں، بلکہ دوڑتے ہوئے جاؤ، سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑو. یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ہے، یہ کسی عام انسان کی پکار نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.